دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے ویکلی ویلاگ کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوب احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ویکلی ویلاگ کے سلسلے میں آج بھی ہم، جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے دماغی علامات، دماغی سمٹم، دماغ کے حوالے سے، سر کے حوالے سے چل رہا ہے، جس میں ہم نے نفسیات پہ بہت ساری بات کی ہے، نفسیات کے مختلف موضوعات پر بات کی ہے۔ دماغ کے حوالے سے ہم نے بلڈ پریشر اور برین ٹیومر کے حوالے سے بات کی ہے، بلڈ پریشر کے کم ہونے اور زیادہ ہونے پر بات کی ہے، ایپیلیپسی پہ بات کی ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں دماغ میں پانی پڑنا، دماغ میں پیپ پڑنا کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، اور اس کا ہومیوپیتھک میں کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں مرض پائی جاتی ہے جس کو میننجائٹس کہا جاتا ہے۔ میننجائٹس گردن توڑ بخار عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ گردن کا اکڑ جانا، شدید سر درد ہونا، الٹی اور متلی ہونا، روشنی سے آنکھوں کو کافی ساری تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم میننجائٹس پر بھی اپنا ویلاگ شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دماغ میں پیپ پڑنا پر بھی بات کریں گے۔ میننجائٹس یہ مرض عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جوان بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ مرض بھی بڑے بڑے جراثیموں کی انفیکشن سے ہونے والی مرض ہے۔ عام طور پر اس کی بنیاد نمونیا، آتشک، ٹی بی ہوا کرتی ہے۔ جراثیم گردن کے پہلے مورے پیٹیلس پر حملہ کرتے ہیں اور اسپائنل کارڈ اور دماغ کی آپس میں ملنے والی رطوبت کو یہ بلاکج کر دیتی ہے۔ یعنی گردن میں جہاں ایک نالی نما کہہ لیں کہ ایک راستہ ہے جو اسپائنل کارڈ اور دماغ کا فلوئڈ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا دماغ سے اسپائنل کارڈ میں فلوئڈ جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ فلوئڈ جانا بند ہو جاتا ہے، جس سے پھر جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ گردن اکڑ جاتی ہے، بچہ گردن کو ایسے پیچھے کو اکڑاتا ہے یا مریض پیچھے کو اکڑاتا ہے، جس کو میننجائٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ علامات میں اس کے دیکھا جاتا ہے کہ شدید بخار ہو جاتا ہے، الٹی، دست یا قبض۔ بچہ شروع مرض میں سر کو پٹکتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر گھماتا ہے۔ آنکھیں شروع مرض میں تھوڑی سکڑ جاتی ہیں یا پھیل جاتی ہیں۔ جب دماغ میں، سر میں رطوبت یا وہ پانی زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو سر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پھر آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی۔ اگر زیادہ سر بڑھ جائے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بند ہونے کا معاملہ جیسے کہ ختم ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اوپر والے پپوٹے اوپر کھنچ جاتے ہیں اور نیچے والا نیچے کو ہو جاتا ہے اور آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں۔ بچہ عام طور پر غنودہ رہا کرتا ہے، بچے کی گردن یا سر پیچھے کو کھنچ جایا کرتا ہے۔ اس عارضے کو اس لیے عام طور پر گردن توڑ بخار کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ میری شروع پریکٹس میں ایک کیس ایسا تھا، میں نے یعنی مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں محسوس کرنی چاہیے، وہ کہ قانونی طور پر تو یہ شاید ٹھیک نہیں تھا، لیکن میرے بارے میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی بتایا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ ان کو مٹیریا میڈیکا پہ کافی دسترس ہے، اس لیے میں نے سیکنڈ ایئر کے اینڈ پر ہی، تھرڈ ایئر میں ہی کلینک رن کر لیا تھا، کیونکہ مجھے پہلے طب کا کافی کہہ لیں کہ تجربہ تھا۔ لیکن میں نے جیسے ہی کلینک رن کیا ہے تو اس کے بعد میں نے شاید طب جسٹ 2% یا 3% کی ہوگی، ہومیوپیتھک پر ہی فوکس کرتا رہا ہوں۔ ان دنوں میں جب میں نے ابھی کلینک شروع کیا تھا تو ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، چھوٹا سا بچے کو لے کے آئے وہ، اور وہ ماں اور باپ دونوں رونے لگ گئے کہ میرے بچے کو کوئی دوائی نہیں دیتا۔ میں جس بھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں لے کے، وہ ہمیں اگلے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے دوائی ضرور دیں، ہمارے بچے کو دوائی ضرور دیں، میں دوائی سے انکار نہ کریں۔ تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر ان کو دوائی شروع کی۔ عام طور پہ اس میں کلکیریا فاس، ٹیوبر، آئٹو فارم
ایسی یہ دوائیاں یعنی جو ہے نا وہ بیسیلینم، یہ میں نے جو ہے نا ان کو شروع کی، میں نے صرف 30 میں کلکیریا فاسٹ میں نے شروع کی، اور 1 ہفتے کے بعد بیسیلینم یا ٹیوبر کی 1 ڈوز دیا کرتا تھا۔ تو 3 ماہ اس کا علاج میں نے کیا۔ جس دن وہ پہلے دن میرے پاس بچہ آیا تھا، اس کے والدین لے کے آئے تھے، تو اس کے سر کا لپیٹ جو ہے وہ 26 انچ تھا۔ 3 ماہ کے بعد وہ 20 انچ پر آ گیا، لیکن کرنی خدا کی کیسی ہوئی کہ ایک میرا دوست نما ڈاکٹر تھے، اس نے ایک میرے اور بیچ یعنی منجلا کہہ لیں کہ وہ اس کا بھی دوست تھا، میرا بھی دوست تھا، دونوں کا دوست، اس کو وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر مطلوب اتنے بڑے بڑے کیس پکڑ رہا ہے اور ابھی اس کا 1 سال باقی ہے یا کچھ ماہ باقی ہیں، اگر کوئی کیس ویس کر دے تو یہ تو پوری زندگی نہیں چھوٹے گا۔ تو مجھے بڑا یعنی اس نے آگے نا مجھے بہت ڈرایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے ایسے ایسے کہا ہے، اس کو تو کسی نے دوائی نہیں دی اور یہ 3 ماہ سے اس کو دوائی دے رہا ہے۔ میں نے کہا یار وہ دیکھو تمہارا دوست ہے، وہ جو بندہ لے کے آیا تھا مریض کو، اس کا بیٹا ہے، تو اس کو پوچھو۔ اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا جی اتنا ٹھیک ہے کہ اب اس کی آنکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بند ہو جائیں گی، وہ آنکھیں اب جھپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کا سر جو کتنا بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا تھا، وہ کافی بہتر لگ رہا ہے، یعنی 24 22 اور 21 انچ سے بھی کم، 21 انچ سے کم ہو گیا، 20 انچ سے تھوڑا زیادہ رہ گیا تھا، تو 26 انچ سے نیچے آیا، 5-6 انچ کافی بڑی وہ کہہ لیں کہ تعداد تھی۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ میں اب علاج جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو سرکاری ہاسپٹل میں اس وقت میرے پاس ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے، تو میں ان کو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا، میں نے کہا جی اس طرح کر کے میں یہ آپ ان کو دے رہا ہوں، تو پلیز آپ اسی طریقے سے اس کو چلاتے رہیں، آپ اس کو تیز نہ کرنا دوائی کو، لیکن جو ہونی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ جسٹ 1 ہفتے کے بعد میں کلکیریا فاس 200 کی پھر 1 ڈوز دیتا تھا 5 دن بعد، اور کلکیریا کارب دیتا تھا میں 30 میں، یعنی روز 1 ڈوز۔ اس طرح کا کچھ کمبینیشن تھا، کیونکہ یہ اب 25 سال پرانی بات ہے تقریباً۔ تو ہوا کیا کہ یہ کہیں انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ 3 ماہ میں 6 انچ کم ہوا ہے، تو آپ تھوڑا سا آپ سینئر ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ سفید ریش ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کلکیریا فاسٹ 200 صبح شام کر دی، کلکیریا کار صبح دوپہر شام کر دی۔ تو وہ بچے میں اتنی سکت نہیں تھی شاید وہ اس کو یعنی برداشت کر سکے۔ اگلے ہفتے وہ بچہ قصہ مختصر ایکسپائر ہو گیا، جس کا مجھے آج تک دکھ ہے کہ کاش کہ میں ان کو ادھر نہ بھیجتا تو وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس پہ جو مننجائٹس پر جو بہترین کام کرنے والی دوائیاں ہیں، میری پریکٹس میں بھی رہی ہیں۔ اس کے بعد کافی سارے بچوں کو دوائیاں دی ہیں جو بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہوتے ہیں، وہ تو 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو بہت زیادہ بڑا ہوا تھا اس کا میں نے آپ کو احوال بتایا ہے۔ عام طور پر کلکیریا فاسٹ، سلفر سلیشیا، کلکیریا کارب، آئیڈوفارم، مرکسال، ٹیوبر، بیسیلینم، آرسینیکم، ایپس، کیوپرمیٹ، کاکولس اور فاسفورس وغیرہ اس مرض کی بہترین ادویات ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے مننجائٹس کے حوالے سے، اب ہم بات کرتے ہیں دماغ میں پیپ پڑنا۔ کان یا سائنس کی پیپ کی چھوٹ دماغ میں پیپ ڈال دیا کرتی ہے۔ کان کسی کے جیسے کہتے ہیں کہ کان ڈلدے پے نے دے، کانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، دانہ کو پنسی بن جاتا ہے، تو ادھر سے کہہ لیں چھوت کہہ لیں یا ادھر سے انفیکشن بڑھ کر دماغ میں پیپ ڈال دیتی ہے۔ کبھی کبھی چوٹ کی وجہ سے بھی دماغ میں پیپ پڑ جایا کرتی ہے، یا کبھی کوئی آپریشن کیا تو اس کی انفیکشن کی وجہ سے بھی دماغ میں پیپ پڑ سکتی ہے۔ علامات عام طور پر دماغی سوزش یا مننجائٹس سے ملتی جلتی ہیں، اور نظر میں فرق پڑ جاتا ہے، آنکھ بھی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہوتی ہے۔ اس کا علاج عام طور پر سلیشیا، کلکیریا کارب، کلکیریا سلف، مرکسال اور ہیپر سلف سے کیا جاتا ہے۔ دماغی سوزش پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ پہلے کرنی چاہیے تھی۔ یہ مرض عمومی طور پر مختلف وائرسز سے ہوتی ہے۔ مختلف طرح کے وائرس جب دماغ پر حملہ کرتے ہیں تو دماغ میں سوزش، یہ مرض عمومی طور پر مختلف وائرسز کی وجہ سے ہونے والی مرض ہے، جیسے کہ پولیو کا وائرس، ٹی بی کا وائرس، شہد کی مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے شہد کی مکھی کا وائرس، ریبیز یعنی باولے کتے وغیرہ کے کاٹنے سے، یا اس کا لعاب سے کسی بھی طرح جراثیم یا اس کا وائرس جسم پر
حملہ کر دے یا پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے علاج مختلف وائرسز کے لیے مختلف ریمیڈیز ہوتی ہیں، جیسا کہ مکھی کے کاٹنے کے لیے آپ ایپس دیں گے، ٹی بی کے وائرس کے لیے آپ ٹیوبر کا استعمال کریں گے، اسی طرح اگر بولے کتے نے کاٹا ہے، ریبیز کا جراثیم ہے تو آپ ہائیڈروفوبینم سے استفادہ حاصل کریں گے۔ یہ اصول نہیں ہوتا، اصول عمومی طور پر علامات کے مطابق دوا دینے سے ہی ہومیوپیتھک ڈاکٹر مریض کو شفا یاب کرواتا ہے، لیکن جیسے کینٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے بھی ساری افادیت حاصل کی جا سکتی ہے کہ جس مرض کے جراثیم ہوں اسی مرض کے اگر نسوڑ وغیرہ استعمال کیا جائے تو اس سے کافی سارا فائدہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو عام طور پر ان میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کی لسٹ کچھ اس طرح ہے: بیلا ڈونا، ایکونائٹ، کوپرمیٹ، برائیونیم، مرکسال، اوپیم اور فاسفورس کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ علامات یہ 5-7 دوائیوں کی لسٹ میں سے ہی آپ کو ادویات مل جائیں گی، یا 3 دوائیاں کہہ لیں کہ آپ کو پہلے بتائی ہیں، جیسے کہ ایپس، ہائیڈروفوبینم، ٹیوبر، اسی طرح اگر بیسیلینم بھی آپ استعمال کروا کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ دماغی چوٹ، کسی بھی وجہ سے سر کی چوٹ دماغی چوٹ بن جاتی ہے، علاج عام طور پر آرنیکا وارنیم، دماغی کارکردگی میں فرق پڑ رہا ہو تو نیٹرم سلوارنیم اور بیلا ڈونا، اوپیم، ہائپیریکم بھی اس کی دوائی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم دماغی سوزش، دماغ میں پانی پڑنا اور دماغ میں پیپ پڑنا اور چوٹ لگنے پر بات کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ، والسلام۔